अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इस हिंदू पंडित के मुंह से अल्लाह ने सच निकलवा दिया इस्लाम के बारे में, और ये बात मैं कुरान पाक से आपको कह सकता हूँ। आगे मैं पूरी इसकी डिटेल दूंगा, जहाँ पे अल्लाह ताला ने काफरों के यानी गैर मुस्लिमों के दिल से निकलवाया है सच को। अल्लाह ने बताया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि इनके दिल में ये इस्लाम के बारे में सच है, अल्लाह ताला के बारे में सच है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच है। आइए देखते हैं इस वीडियो में हिंदू क्या कह रहा है। फिर इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिंदाबाद, अल्लाह इनको हंसता बसता रखे, जिंदा रखे, और मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और जो 2 नंबरी बीजेपी कर रही है, अच्छे काम भी कर रही होगी, उसमें भी ढाल बने हैं। आइए देखते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करना है, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मुस्लिम संप्रदाय में 2 बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो अगर जैन संप्रदाय के लोग अपना लें तो उनकी कर्म निर्जरा का सबसे बड़ा कारण बनेंगी। पहली बात तो यह है कि उनके यहां उनके मौलवी आए या ना आए, साधु संत उनके आए या ना आए, उनके यहां एक तबलीगी जमात चलती है। क्या करते हैं उन लोग, 4, 5, 6 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना करके तो वो अपने ही नगर में उन मुसलमानों के पास जाकर के बात करते हैं, आदाब करेंगे, बात करेंगे, अरे आप बहुत दिन से नमाज में नहीं आए, आप बहुत दिन से जुम्मा की नमाज आपने नहीं दी, आपको आना चाहिए। तो 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक घर में एक मुसलमान के यहां जाकर के उसको समझाते हैं, कन्वेंस करते हैं कि तुमको मस्जिद आना तुम्हारा फर्ज है, तुमको आना चाहिए। हमारे जैन संप्रदाय में किसी को फुर्सत नहीं है कि वो यहां पर किसी को उठ करके, भैया फुर्सत है, सामने वाले के घर में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं कि हम जाकर के समझाएं, भैया थोड़ा शांति धारा कर लो, घर के अंदर आकर के अभिषेक कर लिया करो, पूजा कर लिया करो। कोई पापी अपने पाप कर्म की वजह से साधु को आहार दान देने नहीं आ रहा, हमारा कर्तव्य बनता कि उसको बोले, चल अरे साधु आए, ले दुपट्टा पकड़ चल मेरे साथ, हम तुमको आहार दिलवा देते हैं, हम तुमको पूजन करा देते हैं। ये सहयोग की भावना जब तक इस जैन समाज में नहीं बनेगी तब तक ना जैनत्व का विकास होगा, ना जैनियों का विकास होगा। जैनी इसलिए अधूरा है बंधुओं, 1% बचे हों, और मुसलमानों की संख्या आज पूरे विश्व में 600 करोड़ की जनसंख्या में 200 करोड़ है। उन 200 करोड़ की जनसंख्या के बीच में उनकी नैतिक आचार संहिता कैसी भी हो, लेकिन धार्मिक आचार संहिता कितनी खूबसूरत है, इस 2 खूबसूरती को देखिए। और दूसरी एक बहुत खूबसूरत बात है मुस्लिम संप्रदाय में बंधुओं, वो ये है कि मुसलमान होने के बाद भी वो अपने हाथ से कभी माला नहीं छोड़ता। कभी भी आप किसी भी सच्चे और पक्के मुसलमान को देखिएगा, उसके हाथ में ऐसी माला रहती है, वो माला में अपने खुदा का नाम बार बार लेता रहता है। किसी से बात करने का मौका आता है, फट से बीच में माला का गुरिया पकड़ता है, बात करता है, छोड़ देता है, जैसे ही छोड़ता है फिर माला फेरना शुरू कर देता है। मुसलमान होकर के ऐसा करता है। क्या आप जैन होकर के ऐसा नहीं कर सकते कि अपने हाथ में दिन भर एक माला ले लें? दुकान में बैठे हैं, एक माला ले ली, ग्राहक नहीं है, तब तक नमोकार मंत्र की आदि हो जाएगी, रोक लेंगे, सामान दे देंगे, फिर नमोकार मंत्र शुरू कर देंगे। क्या है इससे, क्या होगा महाराज? कर्म निजरा का अभूतपूर्व कारण है। यह माला उसका सर्व पाप प्रणाशनो, जिस मंत्र के लास्ट में अंत में लिखा गया कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। माला नहीं फेर सकते? कर सकते हैं महाराज, फिर करते क्यों नहीं? क्या बताएं महाराज, जब भी फुर्सत मिलती है तो व्हाट्सएप खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम चैट बुक चलाने लगते हैं। ये जन्नत तो आज 1% बचा है बंधुओं, आने वाली सदियों में ये 1% भी नहीं बचेगा। कितनी कट्टरता है उस धर्म में अपने धर्म को लेकर के, और इतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी हमने अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने इनको लेकर के कर ली है कि हम हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए। आतंक न नफरत ना तकरार का मजहब है, ना आतंक न नफरत ना तकरार का मजहब है। दुनिया वालों ये तो केवल प्यार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है। ना आतंक न नफरत ना तकरार का मजहब है। दुनिया वालों ये तो केवल प्यार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है। मैं पहला बंद पढ़ता हूं। टोपी लोटा और मुसल्ला
अगले मिसरे पर दुआ देना। टोपी लोटा और मुसल्ला और तस्बीह के दाने, इतने में ही खुश रहते हैं अल्लाह के दीवाने, अल्लाह के दीवाने। किसने तुमसे, दाद देना, किसने तुमसे कहा कि ये तलवार का मजहब है? दुनिया वालों ये तो केवल प्यार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है। एक मंजर मैं आप लोगों के सामने लाता हूं। बैतुल मुकद्दस की लड़ाई चल रही है। जब उस टीम को लगता है, यहूदियों को लगता है कि नहीं हम हार जा रहे हैं, तो वो एक शर्त रखते हैं कि अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आएंगे तब हम उन्हें चाबी सौंपेंगे। हजरत उमर फारूक ये शर्त मानते हैं, निकलते हैं खादिम के साथ, ऊंट पर बैठ के जा रहे हैं। खादिम थक जाता है तो वो खादिम से कहते हैं तू ऊंट पे बैठ जा, मैं नकेल पकड़ के चलूंगा। पारी पारी इस तरह से सिलसिला चलता है। और जब वो बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचते हैं तो उस समय पारी जो है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की रहती है। मैं उनके कपड़ों पे 70 पैबंद लगे रहते हैं। मैं बहुत छोटा सा बच्चा इसे लफ्जों में ढालने की कोशिश करता हूं, मुझे दुआएं देना। मेरे सरकार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है। जंगे बैतुल मक़दिस का लिल्लाह ये मंजर देखो। दुआ देना मुझे। पहली बात मैं कोशिश कर रहा हूं। जंगे बैतुल मक़दिस का लिल्लाह ये मंजर देखो। पैदल चले खलीफा और खादिम है ऊंट पर देखो, खादिम है ऊंट पर देखो। कपड़ों में पैबंद लगे, सरदार का मजहब है। दुनिया वालों ये तो केवल प्यार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब। वाह 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 वाह। ताइफ का वाकया आप सारे लोग जानते हैं। इतना पत्थर मारा गया हमारे आका को कि उनके नालन मुबारक जूते जो है वो खून से भर गए, उनके खून से। मैं बंद पढ़ता हूं, मुझे दुआएं देना। कि ताइफ में आका के कपड़े खून से गए भिगोए, ताइफ में आका के कपड़े खून से गए भिगोए। मेरे खुदा रहमत बरसा, आका ये कह कर रोए, आका ये कह कर रोए। ये तो केवल अमन के पैरोकार का मजहब है। दुनिया वालों ये तो केवल प्यार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है। यूसुफ योहाना हो मोहम्मद अली या माइक टायसन, यूसुफ योहाना हो मोहम्मद अली या माइक टायसन। ब्रायन लारा, ए.आर. रहमान या कि माइकल जैक्सन, या कि माइकल जैक्सन। ये तो खुदा के अजमत का इकरार का मजहब है। दुनिया वालों ये तो केवल प्यार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है, मेरे सरकार का मजहब है। इस्लाम क्या है? अमन का परचम लहरा दो, ये मतलब है इस्लाम का। हर जालिम का जुल्म तोड़ दो, मकसद है इस्लाम का, मकसद है इस्लाम का। और दुनिया वालों ये न समझना, दुआ देना मुझे, एक एक हाथ उठना चाहिए, मैं सबको कसम दे रहा हूं। ये न समझना, ये न समझना दुनिया वालों, ये न समझना बेबस और लाचार का मजहब है। ये तो केवल अमन के पैरों का। अपनी सांसों में आबाद
یاد رکھنا مجھے اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے میں رہوں نہ رہوں یاد کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پڑھے کوئی چارہ نہیں ہے. یہ جو تعلیم کو لے کر کے پورے دیش میں لوگوں نے بیداری کے کام شروع کیے ہیں, میں اسے ایک غزل کے کچھ اشعار میں ڈھال کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں. اور اگر لگے کہ آج کا جو ماحول ہے, آج کا جو ہندوستان ہے, جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح کی سازشیں ہیں, اس ماحول میں اس غزل کا ایک ایک شعر آپ کے لیے ضروری ہے, تو مجھے آپ کی دعائیں ملیں. کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. نہ کوئی رہنما نہ حکومت کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے. نہ کوئی رہنما نہ حکومت. اور ایک شعر پڑھتا ہوں, یہاں سے لے کر کے وہاں تک تمام علماء دین یہاں پہ بیٹھے ہیں, تمام بزرگ بیٹھے ہیں, دانشور لوگ بیٹھے ہیں. پہلے مصرے سے آپ بتا دیجئے گا کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے. کہ ابتدا لفظ اقرا سے یارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو. ابتدا لفظ اقرا سے یارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو. ابتدا لفظ اقرا سے یارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو. قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل یہ خدا کو گوارا نہیں ہے. قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل یہ خدا کو گوارا نہیں ہے. وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں, پہنچیے گا آپ میرے احساس تک, میرے درد تک. کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الہ آباد اب پریاگ راج ہے. ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغل سرائے اب جو ہے وہ دین دیال اپادھیائے شہر ہے. ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فیض آباد اب فیض آباد نہیں ہے. تب عمران یہ مصرے پڑھتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ, تھوڑا سا ماحول بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا, اس تیور تک آپ کو پہنچاؤں گا جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں. میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں, تھوڑا سا آپ سب کی بیداری ہو. وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. نہ کوئی رہنما نہ
زمانہ حکومت کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے. پی سکو جتنا پینا ہو تم کو, جاہلیت سے بہتر یہی ہے. یہ سمندر ہے علم و ہنر کا, اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے. یہ سمندر ہے علم و ہنر کا, اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے. بہت اچھی کوشش ہے. مجھے فخر ہے بنگال پر, خاص طور سے کلکتہ پر, کہ اس طرح کے ایجوکیشنل پروگرام جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں, تعلیمی بیداری کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. ایک بڑے تعلیم پر بولنے والے کو بلا کر کے آپ نے ان کی تقریر لوگوں کو سنوائی, بچوں کو پرائز ڈسٹریبیوٹ کیا. ایک بہت اچھی کوشش ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے کہ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا, دور حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا, دور حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا, دور حاضر بھی اور آخرت بھی. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر تمہارا نہیں ہے. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. میں دلی رہتا ہوں, دلی میں رہ کر کے دیکھتا ہوں کہ سازشیں کس مقام تک پہنچ چکی ہیں, کس طرح سے پروپیگنڈا چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. میرا دوست ہے واحد انصاری, وہ بہت سلیقے کا ایک شعر کہتا ہے کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو, ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے, ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. یہ وقت بہت برا ہے. یہ وقت ایک نئی عبارت لکھنے کا بھی ہے, ایک نئی تاریخ لکھنے کا بھی ہے, اور تاریخ میں دفن ہو جانے کا بھی ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں, ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں, ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں, ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. صرف تعلیم ہی ہے سہارا, اور کوئی سہارا نہیں ہے. صرف تعلیم ہی ہے سہارا, اور کوئی سہارا نہیں ہے. اور آخری شعر عمران آپ کے سامنے کھڑا ہے, وہ جس کی نظمیں سن کر کے آپ روئے بھی ہیں, وہ جس کی نظمیں سن کر کے آپ کے ایمان میں حرارت بھی پیدا ہوتی ہے. وہ بہت احساس اور شدت سے آپ سے یہ مصرعے پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو. درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو. درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو. اتنی شدت سے میں نے کسی کو
آج تک تو پکارا نہیں ہے، اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے، وقت کی یہ نزاکت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزار۔ تو ناظرین گرامی، اس پرتاپ گڑھی صاحب کی نظم کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں ایجوکیشن کی یا اس سے پہلے تبلیغی جماعت کے بارے میں، پھر ہندو کو جو فکر ہو گئی اپنے جین مذہب کی وجہ سے، میں سمجھ رہا تھا کہ ہندو کو تبلیغی جماعت کی بہتری سمجھ آئی ہے، لیکن بہتری تو اسے سمجھ آئی ہے تبھی اسے اپنے مذہب کی فکر ہوئی ہے۔ تو ہندو کے منہ سے، کسی غیر مسلم کے منہ سے یہ نکلنا کہ تبلیغی جماعت جو کہ اپنا اسلامی ایک مذہبی جماعت ہے اور ان کا کام قرآن پاک کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تقریباً 70 جو ہے وہ 70 بار سے بھی زیادہ ہے کہ تم لوگ نکلو اور لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، ان کو نماز کی طرف اور ان کو نیکی کی طرف، برائی سے روکو ہاتھ سے۔ یہ سارے مفہوم پورے قرآن پاک میں موجود ہیں بمائے حوالہ، یہ عام باتیں ہیں جو مشہور ہیں اور سچی باتیں ہیں۔ ہندو نے کہا کہ 6 ارب غیر مسلم ہے، ٹوٹل پیپل ہے، اور 2 ارب مسلم ہے، نہیں، 8 بلین پیپل ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں، یعنی 8 ارب لوگ ہیں، اور 8 بلین 8 ارب لوگ ہیں، اور یہ 8 ارب لوگوں میں 2 ارب الحمدللہ مسلم ہیں، اور مسلم اتنا زیادہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ تبلیغ کا کام ہے، اور اپنی ایجوکیشن جو ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، پائلٹ ہے، فلاں کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی کام سے وہ تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ مسلم ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے پڑھتے بھی ہیں۔ تبلیغی جماعت کی کاریگریاں اس وقت پوری دنیا میں حرکت ہیں، اس وقت موجودہ ٹائم پہ بستر اٹھا کے، کھانے پکاتے ہوئے، لوگوں کو بلاتے ہوئے، گھر سے دور اپنے کپڑے دھوتے ہوئے، فلاں ہم بھی نکلتے رہے ہیں۔ میں نے مرکز میں ہی پڑھا ہے الحمدللہ، سارا تبلیغی مرکز میں جو دنیا کے بڑے مراکز میں سے ایک بڑے مرکز میں پڑھا ہے، تو ہم خود نکلتے رہے ہیں، اور میں اس پر اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جوانی اس کام میں لگی ہے اور میں خوب پھرا ہوں۔ اب بھی الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی نکلیں۔ تعلیم پہ زور دیا پرتاپ گڑھی صاحب نے۔ پرتاپ گڑھی صاحب کو چاہیے تھا کہ یہاں پر دونوں تعلیموں کی بات کرتے، انہوں نے دنیاوی تعلیم کی بات کی، مطلق تعلیم کی بات کی ہے، لیکن زور زیادہ دنیاوی تعلیم کے اوپر ہے۔ نہیں، مذہب اسلام کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یعنی کوئی بھی ڈگری آپ کر رہے ہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلامی تعلیم کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، اور ڈگری کی تعلیم کے بغیر آپ کا دنیاوی گزارا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو دونوں تعلیموں کے اوپر فوکس کریں۔ اب آتے ہیں کہ اس ہندو کے دل سے یہ بات کیسے نکلی۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ میں بتایا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے اندر اسلام، مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول، قرآن کے بارے میں کیا باتیں، یہ اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ باتیں پچھلوں کی باتوں میں، قرآن کتابوں میں موجود ہیں۔ وَأَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ اللَّهُ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل۔ بنی شعراء ہے، اور 197 سے 96 وغیرہ یہ آیات ہیں، اور ترجمہ یہ ہے کہ قرآن پاک پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو باتیں ایک جیسی ہیں ہمارے آپ کے مذہب میں، اس پہ تو متفق ہو جاؤ پہلے۔ تو اور کیا ان کے لیے یہ دلیل کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں؟ تو یہی بات تھی نا کہ تورات انجیل میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور بیت المقدس میں یہ باتیں تھیں جو کہ پرتاپ گڑھی صاحب نے شعر میں پڑھی کہ عمر آئیں گے، حضرت عمر کو لاؤ۔ تو وہ عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کی چابی حضرت عمر کو ملے گی، اور جب وہ آئیں گے تو وہ اونٹ پر ان کے غلام و ملازم کی جو ہے وہ کیا ہوگی، باری ہوگی، اور وہ خود پیدل چل رہے ہوں گے، اتنے انصاف پسند ہوں گے، جسٹ ہوں گے۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا، اور بیت المقدس عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی سسر
جنت کی بشارت جن کے لیے حضرت عمر کو حوالے کر دیا تھا، اس وقت سے ہی مسلمانوں کے پاس تھا۔ اب جو ہے وہ مسلمان کیونکہ کمزور ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ پہلوں کی باتوں، یہ قرآن پاک پہلی کتابوں میں موجود ہے، ہو سکتا ہے ہندو کی کتاب میں بھی اس سے پہلے ہوں تو اس میں بھی موجود ہے اور اس میں ہے۔ اچھا، اور اہل کتاب کا قرآن اور نبی کو اپنی اولاد کی طرح پہچاننا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، کتاب عیسائی اور یہودی، ان کو وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن پاک کو، جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مگر ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ بس مسئلہ یہی ہے، اصل بات یہی ہے۔ اور قرآن پاک میں بتا دیا سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں، اور کافروں نے کہا کہ یہ قرآن اس پر ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا گیا، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی سوال تھا کافروں کا کہ قرآن پاک اکٹھے کیوں نہیں آیا؟ بے جا، بیکار، بے فائدہ سوال تھا۔ اور کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی انسان ایک دن میں باڈی بلڈر بن سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی انسان ایک دن میں 30 سال کا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے نا سارے کام۔ تو قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعت کے مطابق سٹیپ بائی سٹیپ اتارا تاکہ یہ ان کی زندگی میں گھل جائے، ان کو مشکلات نہ ہوں۔ پہلے کچھ اور احکام تھے، پھر کچھ اور ہوئے، پھر کچھ اور ہوئے، یہ تو حکمت ہی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ باتیں ہیں ساری میرے دوستوں۔ تو پرتاپ گڑھی صاحب کی بات میں دونوں باتیں ہونی چاہیے تھیں، یہ بہت اچھی بات تھی۔ اور ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔